ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے. بات کر رہے تھے طالبان کی کریشن کے بارے میں. اب اگر چلیں یوسفزئی صاحب، یہ پاکستانی طالبان جو کہ ہمارے سر کا درد بن کے سامنے آ رہے ہیں اور پچھلے 5-6 سال سے، تو واقعی میں دے آر اے پرابلم. ان کے خلاف ہماری فوج بھی ایکٹیو ہے بہت ساری پروونسز کے اندر، بہت سارے ایریاز، ٹرائبل ایریاز کے اندر ہم نے ان کے خلاف ایکشنز دیکھے ہیں. ان کا رد عمل بھی ہم نے دیکھا ہے. سر یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی طالبان کیا چیز ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایسا ہے کہ جب افغانستان میں روسی فوج کے خلاف جنگ ہوئی تو ہزاروں پاکستانی یہاں سے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے تربیت بھی لی اور وہاں جنگ میں حصہ لیا. اور یہ لوگ واپس آئے، کچھ وہیں پہ رہ گئے. اور جب افغان طالبان کی حکومت آئی اور جب بعد میں ان کا خاتمہ ہوا تو یہی جو لوگ جو پاکستانی مجاہدین یا طالبان تھے، انہوں نے یہاں پر اپنی تحریک بنائی. بیت اللہ مسعود نے جب 2007 میں تحریک طالبان پاکستان بنائی تو اس نے کہا کہ میرا رہنما، میرا رہبر جو ہے یا میرا امیر المومنین وہ ملا عمر ہے اور میں ان کے تابع ہوں، ان کے فیصلوں کو مانتا ہوں. تو دیکھیں، یہ پاکستانی ہے بیت اللہ مسعود، لیکن اس کا جو رہبر ہے وہ افغان طالبان کا جو رہبر ہے ملا عمر وہ ہے. تو ان کا آپس میں رشتہ تو ہے اور انہوں نے اکٹھے ایک محاذ کے اوپر جنگ کی ہے. اور آپ دیکھیں، آج بھی افغان طالبان جو ہیں وہ ان پاکستانی طالبان کی کھل کر مذمت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں رابطے ہیں. اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ افغان طالبان کے کہنے کے اوپر یا حقانی نیٹ ورک کے جو رہنما ہیں ان کے کہنے کے اوپر پاکستان میں امن معاہدے ہوئے ہیں. تو ان کے آپس میں رشتے ہیں. لیکن جو پاکستانی طالبان کی حرکتیں ہیں، جو انہوں نے یہاں پاکستان میں بم دھماکے کیے یا یہاں پر قبضہ کیا یا ابھی وہ پاکستانی فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس سے کافی افغان طالبان جو ہیں پریشان بھی ہیں اور غصے میں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں آپ طالبان مت کہیں، ہمیں آپ اسلامی امارت یا امارت اسلامی افغانستان کہیں، جو ان کا نام ہے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. تو یہ اتنا ایک طالبان کا نام انہوں نے بدنام کر دیا کہ اب لوگ وہ نام استعمال کرنے سے کتراتے ہیں. میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی طالبان تھے، پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں جا کر جنگ میں حصہ لیا، کافی طالبان کا ساتھ دیا. لیکن اب چونکہ یہ پاکستانی طالبان پاکستان میں لڑ رہے ہیں، ان کی اصل جنگ پاکستان میں ہے، تو ابھی یہ افغان طالبان کی وہاں پر جا کر کوئی مدد نہیں کر رہے، کوئی ان کے ہمراہ یہ جنگ میں شامل نہیں ہے. کچھ طالبان جاتے ہیں لیکن اکثریت طالبان کی جو ہے پاکستانی طالبان کی، وہ پاکستان میں مصروف عمل ہے، یہاں پہ جنگ کر رہی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، جہادی ہیں، انہوں نے کچھ افغان طالبان کو یا القاعدہ کے لوگوں کو پاکستان میں پناہ دی تھی، یہ بھی ایک تھا. تو یہ ان کے رشتے تو ہیں، لیکن میرے خیال میں افغان طالبان نے اپنے آپ کو ہمیشہ، جو میری اطلاع ہے، افغانستان تک محدود رکھا ہے. پاکستان میں وہ اگر آئے ہیں تو پناہ لی ہوئی ہے اور یہاں چھپے ہوئے ہیں، یا پاکستانی حکومت کو علم بھی ہے کہ یہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اصل جنگ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. جیسے کہ کوئٹہ شورا ہے رحیم اللہ صاحب، کوئٹہ شورا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے نمائندے ہیں جن کو تقریباً سب کو پتہ ہے کہاں ہیں. کیا یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ دیکھیں، ایک نام استعمال ہوتا ہے کوئٹہ شورا کا، اس لیے کہ یہ جو افغان طالبان کے رہنما تھے ان میں سے اکثر پاکستان آ گئے تھے. یہ جو ساؤتھ ویسٹرن افغانستان ہے، کندہار، ہلمند، زابل، غزنی، نمروز، وہاں کے جو طالبان، اور وہی طالبان کی تحریک کا گڑھ ہے. طالبان کی تحریک کا آغاز بھی کندہار میں اسی علاقے میں ہوا. اب بھی جو میجورٹی ہے طالبان فائٹرز کی وہ ہلمند اور کندہار کی ہے. تو یہ لوگ پھر پاکستان جب آئے تو یہ چمن یا قلعہ عبداللہ یا پشین یا کوئٹہ آئے تو اس کا نام کوئٹہ شورا پڑ گیا. اور ایک پشاور شورا کا نام بھی لیا جاتا ہے. وہ یہ کہ جو لوگ یہاں پہ ننگرہار میں تھے، لغمان میں تھے یا ایسٹرن افغانستان، تو وہاں کے جو طالبان کمانڈر تھے وہ یہاں پشاور آئے اور اس کا نام پشاور شورا پڑ گیا. لیکن دیکھیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ پر مستقل نہیں رہتے، یہ موبائل ہیں، یہ افغانستان بھی جاتے ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں. اور جو ان کے اصل فٹ سولجرز ہیں یا کمانڈرز ہیں وہ افغانستان میں ہیں. جو ان کے سیاسی رہنما ہیں خاص طور پہ وہ پاکستان میں ہیں.
تو یہ اس طرح کا ایک ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی کارروائی مت کریں, پاکستان کو پناہ کے لیے استعمال کریں, لیکن پاکستان کی جنگ میں جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث مت کریں. اور اسی لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان سے بھی اپنا ایک فاصلہ رکھیں, اور خاص طور پہ جو القاعدہ ہے ان سے بھی انہوں نے ایک اپنا فاصلہ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ یہ اکٹھے چھپے ہوئے ہیں, اکٹھے کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب بھی القاعدہ کے لوگ جو ہیں وہ ملا عمر کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, اپنا ایک جائے پناہ ہے, ان کی اپنی جگہ ہے, اور ان میں آپس میں رابطے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی ساری جنگ جو ہے وہ اکٹھی چل رہی ہے. صحیح یوسف زئی صاحب, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر کہ شاید القاعدہ جو ہے وہ اپنی پناہ جو ہے وہ خریدتی ہے, جبکہ طالبان جو ہے وہ اپنی پناہ جو ہے وہ دوستی اور لائلٹی کے تھرو بناتی ہے. اگر ہم جنگ کے یہ جو جنگ ہے افغانستان میں اس کی طرف چلیں سر, یہ ختم ہوتے ہوئے آپ کو بندوق کے زور پہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں, اب دیکھیں افغانستان کی جنگ کو تو اگر آپ شروع سے لیں تو 33 سال ہو گئے ہیں. 33 سال میں کتنے مرحلے آئے, کتنے معاہدے ہوئے, روسی آئے, ان کو شکست ہوئی. ابھی امریکی 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں. 10 سال تو روسیوں نے کوشش کی, وہ ناکام رہے. 10 سال ابھی امریکیوں کو اور نیٹو کو ہو گئے ہیں, وہی بھی ان کی بھی فی الحال کوئی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں. تو یہ جنگ تو افغانستان میں بہت لمبے عرصے سے ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ جلد ختم نہیں ہوگی. اگر اس مرحلے میں کچھ جنگ رک جائے تو یہ ممکن ہے, لیکن مکمل ختم نہیں ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی نیٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2014 تک افغانستان میں رہیں گی. تو 4 سال مزید یہ جنگ افغانستان میں جاری رہے گی. اس کے بعد بھی امریکی چاہتے ہیں کہ اپنے مستقل فوجی اڈے افغانستان میں بنائیں, اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. 8 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کے ملٹری بیسز ہیں, اور میرے خیال میں افغان حکومت سے ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور افغان حکومت جو ہے وہ لوہے جرگہ کو استعمال کر کے یہ شاید فیصلہ کر دے گی کہ ٹھیک ہے امریکی اپنے اڈے بنائیں افغانستان میں. صرف یہ ہے کہ جو ہمسایہ ملک ہیں ان کی تسلی کریں تاکہ ان کی پریشانی اور تشویش کم ہو. تو یہ اگر امریکی فوجی اڈے افغانستان میں رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت بھی ہوگی اور یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. تو یہ ایک لمبے عرصے کی جنگ ہے, اور یہ صرف نہ پاکستان اور افغانستان کے بس میں ہے کہ اس کو ختم کریں, ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اگر پیسے کے بس میں ہے کہ اس کو ختم کریں, اگر معیشت امریکن معیشت کہتی ہے کہ جی ہم اب نہیں چلا سکتے یہ $2 ارب ہفتہ, اور ہم اب نہیں کر سکتے, اور اگلے 2-3 سال میں بالفرض امریکن ٹروپس ودرا ہو جاتے ہیں, جس کو امریکن کہتے ہیں کہ جی ہم نے صاف کر دیا افغانستان, اور طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو شکست دے دی, جو بھی کچھ ہوتا ہے, اور اگر یہ جنگ جو ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے سر, تو افغانستان کے اندر امن تو خیر نہیں ہوگا, لیکن افغانستان کے اندر یہ والی جنگ اگر ختم ہو جائے تو پاکستان کے لیے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی چاہیں گے کہ ایسی حالت میں افغانستان سے جائیں کہ یہ ایک قسم کا امپریشن قائم ہو کہ وہ جیت کر جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیے ہیں, کیونکہ اگر ایک سپر پاور کو شکست ہوگی جس طرح سوویت یونین کو ہوئی تھی افغانستان میں, تو یہ بہت ان کے لیے امبیرسنگ بھی ہوگی, اور اس کا بڑا ایک فال آؤٹ ہوگا. تو میرے خیال میں وہ ایسا ایک تاثر قائم کریں گے کہ ان کو شکست نہیں ہوئی. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا, میرے خیال میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ افغانستان میں کچھ فوجی اڈے قائم رکھیں گے, اس لیے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے 1990 کے عشرے میں غلطی کی تھی کہ ہم افغانستان سے نکل گئے تھے. میرے خیال میں وہ مکمل یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر ان کی اکثر غیر ملکی فوج نکل جائے, تھوڑی سی فوج رہ جائے, جس طرح عراق میں بھی انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جنگ تو رہے گی, لیکن اس کی شکل شاید کچھ تبدیل ہو جائے گی. اس لیے کہ طالبان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ جب غیر ملکی فوج نہیں ہوگی تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد تو تب روا ہے یا جائز ہے, جو بھی ان کا خیال ہے. وہ تو جب غیر ملکی فوج نے قبضہ کیا, یا غیر ملکی جو ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ اپنی مرضی کا نظام قائم کر رہے ہیں, تو پھر ان کی ایک ان کو کچھ افغان عوام کی حمایت حاصل ہوگی. تو یہ اس کی ایک شکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہ افغان جو ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں, چاہے وہ شمالی اتحاد, چاہے وہ حامد کرزئی, چاہے وہ مغرب کے جو وہاں پہ حامی لوگ ہیں,
انہوں نے آپس میں پہلے صلح کرنی ہے۔ اب دیکھیں طالبان اور جو ان کے مخالف ہیں افغانستان میں، ان کے درمیان 17 سال سے جنگ ہو رہی ہے، 94 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ان کی آپس کی خانہ جنگی جو ہے، تو ان کو آپس میں پہلے فیصلہ کرنا ہے، صلح کرنی ہے۔ آپس کے فیصلے کے بعد یہاں سے یہیں سے آپ کا جواب واپس سے شروع کریں گے یوسف صاحب۔ سوری ہمیں بریک لینی ہے سر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں ویورز، اسی کو کنٹینیو کریں گے اور یہ پوچھیں گے پاکستان کے لیے کیا ہوگا اگر یہ جنگ کی طرح ختم ہو جائے یا اس کی ایک ڈفرینس آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے، بیک ود یو آفٹر بریک۔ طالبان جو جتنے تھے پاکستان میں، ان کی میجورٹی اب تک موجود ہے، ان کے اکثر کمانڈر موجود ہیں، ان کا جو زور ہے وہ ٹوٹا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہماری بھی لمبی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں 3 بار تو باجوڑ میں مومن میں فوجی کارروائی ہوئی، 3 بار سوات میں ہوئی، 2 بار شمالی وزیرستان میں ہوئی، ہر جگہ پر 2-3 بار کارروائیاں ہوتی ہیں، لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوتی۔